السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم سماجک اور سیاسی زندگی اس کتاب کے حوالے سے پہلا سبق مساوات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ مساوات کے بارے میں ہم نے پہلے حصے میں کچھ چیزیں پڑھی تھی اور آج ہم اس کا دوسرا حصہ، اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ مساوات کیا روزمرہ زندگی میں ہندوستانی سماج میں قائم ہے، اور اگر ہے تو کس درجے تک ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے 3 کہانیوں کا سہارا بھی لیا تھا۔ ایک کانتا کی کہانی تھی، ایک والمیکی صاحب کی کہانی تھی، اور دوسری انصاری صاحب کی کہانی تھی، انصاری صاحب کی فیملی کی کہانی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے، اس پارٹ 2 میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا ہندوستان کا آئین، جس نے ہندوستان کے ہر شہری کو یہ حق دیا کہ وہ پوری برابری کے ساتھ، پورے مساوات کے ساتھ ہندوستان میں رہے، تو کیا اس کو عمل کرنے کے لیے یہاں پر کوئی قانون کی تاکید ہے یا کچھ اور بھی پلاننگ یہاں کی گئی ہے؟ ہندوستان میں 2001 میں تمل ناڈو سرکار نے اس سماجی برابری کو قائم کرنے کے لیے مڈ ڈے میل ایک اسکیم چلائی تھی، اور یہ اسکیم یہ تھی کہ اسکول کے تمام طلباء کو ایک ساتھ کھانا اسکول ہی کی طرف سے کھلایا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام طبقات، تمام ذاتوں اور تمام برادریوں کے بچے ایک ہی دستر پر کھائیں، جس کے سبب ان کے اندر آپس میں بھائی چارہ اور مساوات کو مضبوطی ملے۔ اس پیغام کے تحت یہ عمل سپریم کورٹ کو بہت پسند آیا، لہٰذا ہندوستانی عدلیہ نے، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا تمام ہندوستان کی تمام ریاستوں کو کہ وہ 6 مہینے کے اندر مڈ ڈے میل کی اس اسکیم کو اپنے اندر رائج کرے، اپنی ریاستوں میں جاری کرے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، اور یہ اسکیم آج بھی چل رہی ہے۔ اس اسکیم کے تحت ہوتا یہ ہے کہ دلت عورتوں کو کھانا پکوانے کے لیے بھی دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ ایک پیغام بھی جاتا ہے کہ ہاں، سب برابر ہیں، چاہے دلت ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے اور کوئی اور کمیونٹی کا ہوں، یہاں پر ہم کسی کے ساتھ تفریق نہیں کرتے۔ یہ اسکول کے اندر پہلا قدم تھا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے تناظر میں، حالانکہ ہندوستان کے جو دستور ساز اہم شخصیت تھے، جن کو ہم بھارت رتن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کہتے ہیں، انہوں نے ایک بات یہاں کوٹ کیا تھا، ایک قول لکھا تھا دستور کے اندر کہ اپنی خودداری کو بیچ کر زندہ رہنا بہت شرم کی بات ہے، خودداری زندگی کا سب سے اہم جز ہے، اس کے بغیر انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ مساوات پر ان کے اپنے خیالات تھے۔ انہوں نے کہا کہ خودداری کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے اپنی پریشانیوں پر قابو پانا ہوگا، سخت محنت اور انتھک لگن کے بعد ہی اعتماد، طاقت اور پہچان حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ انسان فانی ہے، ہر شخص کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، مگر ہر شخص کو خودداری کے رہنما اصول کو اپنانا اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے زندگی قربان کرنے کا عزم کرنا ہوگا۔ ایک بہادر شخص کے لیے اس سے بڑھ کر شرم کی اور کوئی بات نہیں ہوگی کہ اس کی زندگی خودداری سے محروم کر دی جائے۔ یہ تھے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے خیالات۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں ہی نابرابری کا ماحول ہے۔ آپ دنیا بھر کے مختلف ممالک کا اگر جائزہ لیں گے تو وہاں پر بھی مساوات کی عدم موجودگی کا ایک بڑا مظاہرہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ ہم یہاں پر ایک مثال دیکھیں گے ریاستہائے متحدہ امریکہ کی، جس کو USA ہم کہتے ہیں۔ وہاں پر بھی ایک زمانے تک مساوات بالکل نہیں تھی، سماج میں نابرابری قائم تھی۔ وہ نابرابری ذات پات کی نہیں تھی، بلکہ رنگ کی بنیاد پر تھی۔ گورے لوگ کالوں پر سبقت رکھتے تھے، اور گوروں نے سیاہ فام لوگوں کو، جن کو ہم افریقی نسل کے امریکی کہتے ہیں، ان کے ساتھ انتہائی تفریقانہ برتاؤ کیا تھا۔ وہاں ایک سسٹم یہ قائم تھا کہ کچھ سیٹیں صرف اور صرف
گوروں کے لیے تھی بسیز کے اندر، اور اگر اس درمیان کوئی کالا ان سیٹوں پر بیٹھ جاتا تو گورے کے آنے پر اس کو وہ سیٹ خالی کر دینی پڑتی تھی۔ لیکن 1955 میں ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا۔ 1955 میں ہوا یہ کہ ایک افریقی نسل کی عورت جس کا نام تھا روزا پارکس، 1955 میں وہ بس میں سفر کر رہی تھی کہ اسی دوران ایک گورا وہاں پر آ گیا اور اس نے ان سے کہا، روزا پارکس سے، کہ آپ اپنی سیٹ خالی کر دیں، لہٰذا مجھے وہاں بیٹھنا ہے۔ یہ بات روزا پارکس کو برداشت نہیں ہوئی، اس نے سیٹ خالی کرنے سے منع کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ روزا پارکس اپنی سیٹ چھوڑ نہیں پائی، لیکن اس کے بعد ایک انقلابی ماحول بن گیا، اور انقلابی ماحول اس قدر بڑا کہ وہاں پر ایک دستور یہ بنایا گیا کہ اب اس طریقے کی تفریق نہ ہی ان کے ساتھ ہوں گی بلکہ کسی کے بھی ساتھ رنگ اور ذات کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ وہ امریکی عورت تھی، دن بھر کے کام سے تھکی ہونے کے باعث انہوں نے ایک گورے کو بس سیٹ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بات تھی 1955 کی۔ روزا پارکس ایک ایسی افریقی امریکی خاتون ہیں جس نے ایک نافرمانی پر مبنی عمل سے امریکی تاریخ کی راہ بدل دی، اور یہ تاریخی راہ بدل کر رہی۔ نہ صرف تاریخی راہ بدلی بلکہ امریکہ کے دستور میں ایک نئے قانون کی شاخ پیدا ہوگی، اور جس کا نام تھا سول رائٹس موومنٹ، جسے شہری حقوق کی تحریک کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ تحریک کافی طویل چلی اور امریکی دستور میں ترمیم لا کر ہی اس تحریک نے دم لیا۔ تو یہ تھی وہ افریقی عورت کی کہانی جو امریکہ میں رہتی تھی، جس نے امریکہ کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی۔ تو عزیز طلبہ، ہمیں اس بات سے یہ سبق ملتا ہے، روزا پارکس کے اس عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں کہیں ناانصافی، نابرابری اور مساوات کو دیکھیں، جہاں مساوات کو ختم ہوتا دیکھیں تو اپنی آواز بلند کریں، وہاں برداشت نہ کریں، بلکہ اپنا وہ حق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ ورنہ یہ ایسے کتنے ہی سیاہ قانون صدیوں سے انسانوں کے ساتھ نابرابری کا برتاؤ کرتے آئے ہیں، اور انسانوں نے اس کو برداشت کیا ہے۔ جب کبھی اس کو برداشت کیا تو اس کی جڑیں مضبوط ہوئیں، لیکن جب کبھی ہم اس کی مخالفت پر اتر آئے تو ان سیاہ قانونوں نے اپنا دم توڑ دیا۔ تو جمہوریت کو درپیش کئی مسائل ہیں، ان میں سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سماجی نابرابری کا، عدم مساوات کا، اور عدم مساوات کو توڑنے کے لیے ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا۔ کوئی بھی ملک پوری طرح جمہوری ملک نہیں قرار دیا جا سکتا۔ افراد اور طبقات ہمیشہ ہی جمہوریت کے نظریے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور موجودہ اور نئے مسائل پر برابری کو تسلیم کرانے پر زور دیتے رہے ہیں۔ اس جد و جہد کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کو برابر سمجھا جائے اور ان کی عزت کی جائے۔ اس جد و جہد کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کو برابر سمجھا جائے اور ان کی عزت و وقار کو بحال رکھا جائے۔ اس کتاب میں آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ کس طرح برابری کے مسائل جمہوری ہندوستان میں ہماری روزمرہ کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبق آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو سمجھیے، ان تمام پہلوؤں پر غور کیجئے، چاہے وہ کانتا کی کہانی ہو، چاہے وہ والمیکی صاحب کی کہانی ہو، چاہے انصاری صاحب کی کہانی ہو، چاہے وہ روزا پارکس کی کہانی ہو۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا سبق، یہاں ختم ہوتا ہے۔ بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں یہ چھوڑتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پر غور و فکر ضرور کریں گے۔ جزاک اللہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں عبدالقیوم دیشمکھ صاحب کا کہ انہوں نے اس ویڈیو کو بنانے میں ہماری کافی مدد کی، اور آپ سے امید بھی رکھتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں گے۔ جزاک اللہ۔